بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق شوہر اور اگر بیوی 30 منٹ تک صرف بوسہ کناری کرتے رہے تو ان دونوں کا ذہنی دباؤ کم ہو جاتا اور دل و دماغ مضبوط ہو جاتی۔ حکمہ کے مطابق جس شخص نے اپنے راز اپنے تک محدود رکھ وہ جلدی کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ کسی کا جھوٹ پکڑنے کا 4 نفسیاتی طریقے۔ منہ یا چہرے کو چونو۔ جھوٹ بولتے وقت لوگوں کو لاشعوری طور پر چہرے، ناک یا منہ کو چھوڑنے لگتا ہے۔ زیادہ وضاحت کرنا۔ جھوٹی شخص اکثر بغیر مانگے وضاحت دینا شروع کر دیتی تاکہ سامنے والے کو اس بات کے بارے میں سچ نظر آئے۔ بار بار دہرانا۔ جھوٹے انسان اکثر ایک ہی بات بار بار دہراتا ہے تاکہ سامنے والے کو یقین دلایا جا سکے۔ مسلسل بولتے رہیں۔ جھوٹے انسان سامنے والے کو قائل کرنے کے مسلسل بولنے کا سہارا لیتا ہے تاکہ اسے کسی نہ کسی بات پر متاثر کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر و بلائی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ خوبی صرف مومنوں کو حاصل ہے۔ امام بن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا سے زیادہ مہربان آخر کس کو پاؤ گے؟ یہ سجدہ کیا چھوٹی عنایت ہے؟ بخدا اگر سجدہ گزار کو انداز ہو کہ وہ کسی رحمت کی لپٹ میں ہے تو وہ سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا 3 دن کی ہے، ایک جو گزر چکا ہے اور اب تیرے ہاتھ میں نہیں، دوسرا وہ جو تیرے پاس ہے، بس اس سے غنیمت جانو، اور تیسرا جو آنے والی ہے اور تمہیں معلوم نہیں کہ اسے تم کیا پاؤ گے یا نہیں۔ کمر کا درد ہو تو جوتا ایڑے والا مت پہن بلکہ چھوٹا جوتا پہنے۔ اس طرح سے سونے کے لیے باریک تکیہ رکھے اور 2-3 دن تک تکیے پر زمین کی کوشش کر۔ 3 چیزوں کی وجہ سے بائی کا دشمن بن جاتا ہے، راز، دولت، زان، عورت اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی نمک لگا کر کھائے، سر گھومنا، آنکھوں کی آنگیں، اندھیرا چھا جانا وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹانگوں کا درد اور بے چینی دور کرنے کے اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک جھونک کر لے جائے اور اس حالت میں 3 منٹ تک رہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو آلو ابال کر کھائیں، ہو سکے تو اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اور دائیں جانب منہ کر کے سونے سے نیند جلدی اور سکون آ جاتی۔ اگر کوئی آپ کو رگ سے واقف ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنی دکھ کی رگ کسی کو نہ پتہ لگانے دے، ورنہ آپ کی رگ دکنے لگ جائے گی۔ کھیرے اور لیموں کا چھلکا ضائع کرنے کی بجائے واشر مشین میں ڈال دے اور مشین کو چلائے دے، ساری میل دور ہو جائے گی۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگتے ہیں، پودینے کی پتی چبانے سے یہ ختم ہو جائے گی۔ بدہضمی مسلسل ہو تو ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدہضمی ختم ہو جائے گی۔ صبح کو جلدی چلنے سے دل کی بیماری قریب نہیں آتی۔ صبح کے آب و ہوا صحت کے نہایت مفید۔ روزانہ کچا ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ سبز رنگ کی غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سفید رنگ کی کپڑا پہنا کر، کیونکہ سفید رنگ کی کپڑا پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ ناخن پر لیموں کی چھلکا رگڑ دو، ناخن چمکیلا اور مضبوط ہو جائیں گی۔ تنگ لباس کا استعمال نہ کر، چہل قدمی ضرور کیا کر، ادرک والی چائے پیا کر۔ آئرن کی کمی دور کرنے کے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کر۔ معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کر۔ جو انسان پھولوں کو زیادہ سوتا ہے جس کی عمر لمبی ہوتی ہے، ہاتھوں میں پیلاہٹ نظر آئے تو یہ خون میں جسم کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں انار زیادہ کھایا کر۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کر، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ دائمی قبض والے مریض سب ادویات کو چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دے، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی۔ مٹی کی برتن میں کھانا کھا، ہمیشہ جوان رہو گی۔ زیادہ گرم چائے استعمال کرنے سے
کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 70 سال پیوند لگے قمیص پہننے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لاکھ مربع میل کی حکمران نہ بنتا۔ پانی میں ارکی گلاب ملا کر چہرہ دھو لیا کر، چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کر، اس سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ سلف صالحین کہتے ہیں، آسمان سے اترنے والے سب سے قیمتی چیز توفیق ہے اور زمین سے آسمان کی جانب چڑھنے والی سب سے قیمتی چیز اخلاق ہے۔ اکثر لوگوں کو جمائی کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کے لیے یہ نسخہ پیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ 100% رزلٹ کا حامل یہ نسخہ بنانے میں انتہائی آسان ہے۔ جمائی کے بعد ہونے والی کمزوری کے لیے 3 چوہارے کو دودھ میں ابال کر گرنڈ کر لے اور شہد ملا کر اوپر سے دارچینی کا پاؤڈر مکس کر کے اور پی لے۔ جسمانی کمزوری ساتھ ساتھ جسم کی ہر طرح کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آج کل معدے مثانے اور جگر کی گرمی جیسی مسائل صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی درپیش ہوتا ہے، جس سے ہاتھ اور پاؤں کی تلو جلنے لگتی ہے، دل کی گھبراہٹ اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے سر پر وزن رکھ دیا ہو اور مزید چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب خون میں ایک ایسی چیز کی تھوڑی سی زیادی ہو جاتی ہے جس طبی ماہرین میں سفر کہتا ہے۔ جسم میں سب سے زیادہ سپر مادے خارج کرنے کی قدرت نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو لاکھوں نہیں چند روپوں میں مل جاتا ہے۔ معدے اور مثانے اور جگر کی گرمی دور کرنے کے لیے آپ نے آلو بخارے کے 7 دانے اور املی کی 5 دانے لینی اور پھر اگر ہو سکے تو مٹی کی برتن میں یا پھر شیشے کی گلاس میں ڈال کر پانی ملا لے اور رات کو بھگو دے۔ کچا مٹی کی برتن سے اکثر 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ مٹی کا برتن میں اس کو دھات کی برتن میں نہیں بھگونا، کیونکہ بجائے فائدے کی نقصان ہوگا۔ صبح ہاتھ سے اچھی طرح مسل کر ان کو کٹن نکال دے اور اس میں ہنس کے ذائقہ مٹھاس ملا کر نہار پیٹ پی لے۔ اگر آپ میٹھا نہیں ملانا چاہتے تو اسے کالا نمک یا سفید نمک بھی ملا سکتے ہیں۔ صرف 7 دن تک مسلسل استعمال کر انشاءاللہ جسم میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ نسخہ یہ بہت ہی سادہ اور پرانے صدیوں سے آزمودہ ہے۔ یہ خون میں سپر کو نارمل کرتا ہے اور جگر، معدے اور مثانے کی گرمی کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایک مسکراہٹ سے سارے مسکراہٹ پلا سکتے